ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں بجلی کے بلوں میں پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاور اسمارٹ موبائل ایپ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ موبائل ایپ کا مقصد میٹر ریڈنگ کے نظام میں شفافیت اور اوور بلنگ کا خاتمہ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ منصوبے کا باضابطہ اجرا باعث اطمینان ہے۔ یہ اقدام شہریوں کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ میٹر ریڈنگ سے متعلق بہت شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ کرپٹ مافیا کے خلاف مضبوطی کے ساتھ اقدامات کیے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں بجلی کے بلوں میں پی ٹی وی کی فیس ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم نے وہ طریقے ڈھونڈے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ نہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ کر مثبت گفتگو کی جو بہت دشوار مرحلہ تھا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات اہم ترجیح تھی۔ انتک محنت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نظام کو نافذ کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ پاور ڈویژن نے یونیفارم ٹیرف سے متعلق غور کے لیلیے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ اتھارٹی یکساں بجلی کے نرخوں سے متعلق درخواست پر سماعت 1 جولائی کو کرے گی۔ حکومت نے نیکرا ٹیرف قواعد 1998 قاعدہ 17 کے تحت درخواست جمع کرائی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مجوزہ ٹیرف میں سبسڈی اور انٹرا ڈسکوس ریٹ نیشنلائزیشن شامل کیا جائے۔ مقصد ملک بھر کے تمام صارفین کے لیے مساوی نرخ مقرر کرنا ہے۔ ٹیرف کو 1 جولائی 2025 سے نافذ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نیپرا کے مطابق سماعت میں وفاقی حکومت کی مجوزہ درخواست پر غور کیا جائے گا۔ یکساں ٹیرف، سبسڈی ریٹ اور نیشنلائزیشن پر غور کیا جائے گا۔ تمام اسٹیک ہولڈر سماعت میں شریک ہو کر اپنی آراء کا اظہار کریں گے۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد عمل درآمد کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن کل تک جاری کر دے گا، جس کے بعد قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کو دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ قانونی ٹیم کی تیار کردہ رپورٹ کی روشنی میں مخصوص نشستوں کی بحالی کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ڈکلیئر کر دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر 2 ججز کا تبادلہ بھی مستقل قرار دیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے تعین کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی۔ اس لسٹ کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر ہوں گے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر 2 ججز کے تبادلوں کو بھی مستقل قرار دیا۔ سینیورٹی لسٹ کے مطابق ٹرانسفر ہونے والے جسٹس خادم حسین سومبرو 9ویں جبکہ جسٹس محمد آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ ملکی سیاست میں اہم پیش رفت کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف ناراض لیگی رہنما اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چودھری نثار کی عیادت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چودھری نثار کے درمیان سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چودھری صاحب آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ چودھری نثار نے جواب دیا کہ نہیں میاں صاحب، بس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ لاہور اور گردونواں میں شدید طوفان اور موسلادھار بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور کے علاقے لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، ایبٹآباد، مال روڈ، شادمان، گلبرگ، اسکیم موڑ اور مغل پورہ ایئرپورٹ اور شاہدرہ کے اطراف میں شدید بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس کے علاوہ شام نگر، اسلام پورہ، بند روڈ اور انارکلی کے اطراف میں بھی بادل برس پڑے۔ شہر میں تیز آندھی اور طوفان سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا۔ لیسکو کے 178 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ اکثر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی بند ہو گئی۔ دریائے سوات میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے بچے کی لاش چارسدہ میں دریا سے مل گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق بچے کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ جسد خاکی کو ایمبولینس میں آبائی علاقے مردان منتقل کیا جائے گا۔ ریسکیو ادارے کے مطابق ایک لاپتہ شخص کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ دریائے سوات میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق ضلع انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ ادارے مشترکہ آپریشن میں شریک ہیں۔ آپریشن کے دوران کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی مائننگ مکمل طور پر بند کی جا رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دریا کے اطراف بیریئرز کی تعمیر کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ دریائے سوات کے بعد تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ کراچی میں 2 روز میں ہونے والی بارش کے دوران مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ لیاری موسیٰ لین میں عمارت کی چھت گرنے سے باپ اور بیٹی جاں بحق، جبکہ حادثے میں خاتون اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ منظور کالونی گلی نمبر 1 گھر کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ باپ اور ایک بیٹا زخمی ہو گیا۔ نیو کراچی سیکٹر 11 گھر میں کرنٹ لگنے سے 40 سالہ گلفام، گولی مار فردوس کالونی کی دکان میں کرنٹ لگنے سے 22 سالہ میرجان، جبکہ سرجانی خدا کی بستی میں گھر میں کرنٹ لگنے سے 21 سالہ احمد اور کرنگی بلال کالونی کرنٹ لگنے سے 17 سالہ مدثر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سائٹ ایریا لیبر اسکوائر کمپنی میں کرنٹ لگنے سے 22 سالہ کامران زخمی ہوا ہے۔ کراچی میں 2 روز کی بارش کے بعد سڑکوں پر جا بجا جمع ہونے والے پانی نے ڈینگی کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کراچی کی شاہراہوں اور گلیوں میں بارش کے بعد جمع پانی نے ڈینگی کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ گارڈن، لزویلا، جمشید روڈ، اولڈ سٹی ایریا اور رینٹرو لائن سمیت متعدد علاقوں کی شاہراہوں اور گھروں کے اطراف بارش کا جمع پانی اب بیماریوں کو دعوت دینے لگا۔ محکمہ صحت سندھ نے بھی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں مانسون ہنگامی پلان 2025 پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب مانسون ہنگامی پلان 2025 پر عمل درآمد کی لمحہ بلمحہ رپورٹ طلب۔ مریم نواز کی ہدایت پر ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ سینٹر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ پی ڈی ایم اے نے حادثات اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے SOPs جاری کر دیے۔ طغیانی کے پیش نظر نوجوان خاص طور پر بچوں کے نہروں میں نہانے پر پابندی کے اوپر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مریم نواز نے انتظامیہ اور دیگر اداروں کو متعلقہ علاقوں میں بوسیدہ عمارتوں کی نشاندہی کی ہدایت کر دی۔ تمام ڈپٹی کمشنروں، اسسٹنٹ کمشنرز، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کو بھی ہمہ وقت تیار اور مستعد رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع دکی میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھارتی اسپانسرڈ شدہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا جبکہ 2 کو گرفتار کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک میں ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی CMH بنوآما دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ انہوں نے زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور آپ کا غیر معمولی جذبہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس قوم کے پاس آپ جیسے بہادر بیٹے ہوں اسے کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ پوری قوم وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ ہے اور سب آپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ IG پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ زخمیوں کی عیادت کی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور حقان فدان نے 2 طرفہ اور کثیر التعاون پر تبادلہ خیال کیا جس میں حالیہ علاقائی پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ملائیشیا میں ہونے والے آئندہ آسیان ریجنل فورم کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ اسحاق ڈار جولائی میں امریکہ اور چین سمیت 4 اہم ممالک کے دورے کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سب سے پہلے آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔
SCO وزراء خارجہ ملاقات کے لیے چین بھی جائیں گے۔ اسحاق ڈار UN سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کی صدارت کے لیے جولائی میں ہی امریکہ کا بھی دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم جولائی میں ہی ملائیشیا کا بھی دورہ کریں گے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے KMC کی جاری ترقیاتی منصوبوں کے متعلق صدر مملکت آصف علی زرداری کو آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ڈپٹی میئر کو کراچی کی تعمیر و ترقی میں شب و روز محنت کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کراچی کے لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری کے ویژن پر اعتماد کر کے پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا۔ کراچی کی تعمیر و ترقی میں بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے ملی سمیت کراچی کی مجموعی سیاسی صورتحال سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو آگاہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی معطلی کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ 26 اراکین کی معطلی کے بعد اپوزیشن کو نہ صرف عددی نقصان کا سامنا ہے بلکہ اسمبلی اجلاس بلانے کا آئینی اختیار بھی محدود ہو گیا ہے۔ اسمبلی قواعد کے مطابق اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 93 ارکان کے دستخط درکار ہوتے ہیں، تاہم معطلی کے بعد اب اپوزیشن کے پاس صرف 69 ارکان رہ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی کل تعداد 105 تھی، مگر 26 اراکین کے معطلی کے بعد یہ اکثریت متاثر ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے جب تک معطل اراکین کو بحال نہیں کیا جاتا اپوزیشن کسی بھی قسم کی ریکوزیشن جمع نہیں کرا سکتی، جس سے ایوان میں حکومت پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی متاثر ہوگی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے قومی معیشت کی بہتری پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہونے والی معیشت بننے کی خبر قوم کو مبارک ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور دنیا میں سب سے تیزی سے بہتر ہونے والی معیشت بھی بنایا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈیفالٹ کے کنارے ملنے والے ملک کو ڈیفالٹ کے خطرات سے بھی دور لے گئے ہیں۔ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک کی فہرست میں 59 سے کم ہو کر 47 پر آنا وزیر اعظم شہباز شریف کے کامیاب معاشی اقدامات کی گواہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی 38% سے سنگل ڈیجٹ میں، پالیسی ریٹ 22 سے 11% پر پہلے ہی آ چکا ہے۔ ریکارڈ ترسیلات زر اور اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونا معاشی کامیابیوں کی دلیل ہے۔ کراچی لانڈی ٹاؤن کے علاقے کورنگی نمبر 5 میں غیر قانونی بازار قائم کیے جانے سے عوام شدید پریشان ہیں۔ سروس روڈ اور مین روڈ سمیت دیگر علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے ٹریفک کی روانی مکمل طور پر متاثر ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ مزید کا تفصیلات ہیں NTN نیوز کے نمائندے محمد ناصر سے جانتے ہیں۔ جی ناصر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ لانڈی ٹاؤن کا علاقہ ہے کورنگی نمبر 5، جہاں پہ غیر قانونی بازار لگایا جا رہا ہے اور مسلسل لگ رہا ہے انتظامیہ اس وقت خواب و خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ یہاں پر سروس روڈ بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب مین روڈ بھی بند کیا ہوا ہے۔ لانڈی کورنگی کی عوام پریشانی کا شکار ہے، گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں دیا جا رہا ہے، بہت مشکلات پیش ہیں۔ کورنگی آنے اور جانے والے دونوں اطراف کے روڈ بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی عوام پریشان ہے۔ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن لوگ آنے جانے سے بیزار ہوئے ہیں، پریشانی کا حال ہے، جبکہ اس غیر قانونی بازار کی وجہ سے یہاں کی عوام بھی بہت پریشان ہے۔ جی بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ خبر دیں گے پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں بہتری، دنیا کے 100 بہترین پاسپورٹس میں شامل۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے سال 2025 کی رینکنگ جاری۔ سنگاپور مضبوط ترین پاسپورٹ رکھنے والا دنیا کا واحد ملک قرار۔ سنگاپور کے پاسپورٹ کے حامل شہری دنیا کے 193 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا دوسرے نمبر پر ہیں۔ دونوں ممالک کے پاسپورٹ رکھنے والے شہری دنیا کے 190 ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ جرمنی، آئرلینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، اٹلی اور اسپین تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان ممالک کے شہری ویزے کے بغیر 189 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ بتدریج ترقی کے بعد ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل ہو گیا ہے۔ پاکستان اس فہرست میں 100ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے ساتھ صومالیہ اور یمن بھی 100ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ڈی جی پاسپورٹس کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن پاسپورٹ سروسز بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔